خدا کی عزت کی قسم، ہر وہ شخص جس کو سیدنا گوہر شاہی کی بارگاہ سے ذکر قلب مل رہا ہے وہ مساوی غوث ہوتا ہے. ہاں، اتنی روحانیت اس کی ہے اس دن جتنی غوث کی ہوتی ہے، صرف اس دن جس دن اس کو ذکر ملا ہے. آگے تو پھر غوث کتب ارے ارے، عاشق جان اگیرے ہو. ولایت ختم ہونے کا راز کیا ہے؟ دیکھو وہی بات یہ ہے، یہ گزشتہ 15 سالوں میں یہ جو اسمارٹ فون انڈسٹری ہے اس نے بڑی ترقی کی ہے. خاص طور پر 2007 اور 2008 میں جب پہلی دفعہ آئی فون آیا ہے تو آئی فون کے آنے کے بعد جو ہے پھر سب کو جو ہے وہ خارش ہوئی، سب نے اسمارٹ فون بنانا شروع کر دی. اس سے پہلے جو فون آتے تھے نوکیا چلتا تھا بہت، سویڈن کا، خاص طور پر وہ جو 330 کا ایک ماڈل تھا 3310 وہ بڑا چلتا تھا. تو وہ پرانے وقتوں کے جو موبائل تھے اس کے اندر جو ہے اسکرین ہوتی تھی اور کالے حروف آتے تھے ڈاٹس میں، اس سے ٹیکسٹ لکھنا بھی بڑا مشکل تھا. IMOK یہ لکھنے میں زندگی گزر جاتی تھی. اب نہیں دیکھا میں نے کسی کے ہاتھ میں وہ 3310. کیا راز ہے؟ کیوں obsolete ہو گیا وہ؟ ارے بھائی دیکھو، یہ جو اب فون آیا ہے یہ رنگین ہے، اس میں ٹی وی ہے، اس میں لائبریری ہے، اس میں ٹیپ ریکارڈر ہے، اس میں گانے سنو، اس میں موویاں دیکھو، تمہارا فرینڈ کہاں گھوم رہا ہے فائنڈ اے فرینڈ میں چیک کرو، اس کے اندر فیس ٹائم ہے، واٹس ایپ ہے، ویڈیو کال کرو. اب اگر واقعی آپ کا دماغ خراب ہے تو پھر آپ 3310 لے لیں گے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو نوکیا کا 3310 جو obsolete ہوا ہے، ختم ہو گیا، اس کی ڈیمانڈ ختم ہو گئی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اعلیٰ سے اعلیٰ فون آ گیا ہے. یہی راز ولایت کے ختم ہونے کا ہے، دوستی ختم ہونے کا ہے. کیوں؟ کہ اب آ گیا ہے عشق. جب عشق آ گیا ہے تو اب دوستی اس کے مقابلے میں کہاں کھڑی ہو سکتی ہے، وہ تو obsolete ہوگی نا. تو ولایت کیا تھی؟ ولایت دوستی تھی. اور پھر ولایت کی ایک قسم ایسی تھی، ولایت کبریٰ کی، جس میں عشق کا ہنٹ تھا، لیکن وہ لاکھوں میں کوئی ایک ولی ہوتا تھا. لہٰذا جو دوستی اور ولایت مشہور ہوئی دنیا میں وہ یہی ہوئی، جیسے غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، اس طرح کے ولی مشہور ہوئے. ابھی پاکستان میں آپ جائیں، بیڑا شریف، یہ موڑا شریف، یہ کھڑی شریف، یہ سب کون تھے؟ ان میں سے ایک بھی کامل ذات نہیں تھا. نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ لائق تعظیم نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، لیکن اگر آپ اسی کو ولایت سمجھتے ہیں تو پھر کیا ملا ان لوگوں کو؟ ان میں سے تو کوئی ذاکر قلبی نہیں بنا. غوث الزماں کہاں کسی کو ذکر قلب دیتا ہے؟ وہ خود اس کی معراج یہ ہے کہ وہ ذاکر قلبی ہوتا ہے، اور جب زکوٰۃ نکالتا ہے تو 2 ذاکر قلبی جو خاص خدمت والے ہوں، جنہوں نے ساری زندگی ان کی خدمت کی ہو، ان میں سے 2 آدمی کا چناؤ کر کے ان کو ذاکر قلبی بناتا ہے زکوٰۃ کے طور پر. تو اب ایسی ولایت کا فائدہ کیا؟ پوچھو کیوں فائدہ نہیں ہے؟ امام مہدی کے زمانے میں 1 سیکنڈ کے اندر اس سے زیادہ نور امام مہدی کے در سے مل جائے گا اس کو. جو غوث الزماں کے سینے میں جتنا نور ہے اس سے 100 گنا زیادہ اب یہاں واٹس ایپ کے اوپر نور مل جائے گا ذکر لے کے. تو اب کیا کریں گے رکھ کے obsolete چیز کو؟ خدا کی عزت کی قسم، ہر وہ شخص جس کو سیدنا گوہر شاہی کی بارگاہ سے ذکر قلب مل رہا ہے وہ مساوی غوث ہوتا ہے. ہاں، اتنی روحانیت اس کی ہے اس دن جتنی غوث کی ہوتی ہے، صرف اس دن جس دن اس کو ذکر ملا ہے. آگے تو پھر غوث کتب ارے ارے، عاشق جان اگیرے ہو. آگے جا کے تو پھر مسئلہ ہی کچھ اور ہے. عام تصوف کی دلچسپی عام علماء اکرام پیروں میں کیوں نظر نہیں آتی؟ وہ اس لیے نظر نہیں آتی اقبال بھائی کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے تصوف کیا ہوتا ہے. وہ تو ایسے ہی دعوے کر کے بیٹھے ہیں.
تصوف کا تو اسی کو پتا ہوگا نا جو تصوف پر عمل پیرا ہوگا، ان کو کیا پتا تصوف کا؟ ان کے تو خاندان کے اندر یہ چلا آ رہا ہے، اس کا باپ غوث تھا، اس کا دادا غوث تھا، یہ بھی بن کے بیٹھ گیا، ان کو کیا پتا تصوف کیا ہوتا؟ تصوف کا تو اسے پتا ہوگا نا جس نے تصوف کی تعلیم حاصل کی ہوگی۔ عجز و انکساری تو اسی میں آئے گی نا جس نے اپنے نفس کشی کی ہوگی، نفس کو نگیٹ جس نے کیا ہوگا، جس کے اندر ضمیر کی آواز کہتی ہوگی یار گناہ کر کے تو نے اچھا نہیں کیا، اسی کے اندر عجز و انکساری آئے گی نا۔ ساری زندگی عیاشی کرتے رہے، اچانک ان کا باپ مر گیا، ان کا دادا مر گیا، اس کے اوپر اس نے اس کو جو ہے تاج پوشی کر دی کہ چلو جی یہ گدی نشین بن کے تم بیٹھے، وہ راتوں رات پیر بن گیا۔ وہ کنجر کا بچہ جس کو پتہ نہیں کہ تصوف کیا ہے، تزکیہ نفس کیا ہے، وہ سارے مریدین آ کے اس کے ہاتھ پاؤں چوم رہے، چاٹ رہے ہیں، تو اس کا نفس تو فرعون بنے گا ہی نہیں۔ ہماری مخالفت بھی لوگ اسی لیے کرتے ہیں زیادہ کہ ہم کسی کو جو ہے نا وہ خاطر میں نہیں لاتے، سچ بولتے ہیں۔ یہ جتنے بھی پاکستان میں ہیں، ہمیں تو پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا، یہاں انگلینڈ آ کے پتہ چلا کھڑی شریف کیا ہے، موڑا شریف کیا ہے، گولڑا شریف۔ ہمیں خدا کی قسم جب تک میں پاکستان میں تھا، کراچی میں رہتے تھے، ہمیں کیا پتا کہ گولڑا شریف کیا ہوتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، یہاں آ کے پتہ چلا یہ اچ شریف ہے، یہ بھیرا شریف ہے۔ ہاں یہ بھیرا شریف ہے، یہ موڑا شریف ہے، یہ گولڑا شریف ہے، اور یہ عیدگاہ ہے۔ پتہ نہیں تھا۔ جب گئے ادھر ادھر بلیک برن، برمنگھم اور برنلے، کیسلے، لیڈز، ویک فیلڈ، ہیلیفیکس، ہڈرس فیلڈ، ان علاقوں میں گئے ہیں تو لوگوں سے پتہ چلا کہ یہ بھی جگہ تھی۔ ملا کیا ان؟ اب وہ ان کے جو گدی نشین ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری جاہل عوام ان کے پاؤں چاٹ رہی ہے، پیسہ کما کے ان کو بھر رہے ہیں کہ جی یہ پیر صاحب کی اولاد ہے، بھائی بس جو مرضی ہے کرتے رہو، بس ان کا جیب گرم کرتے رہو، یوم محشر میں یہ تمہاری جو ہے وہ خلاصی کرا دیں گے۔ خدا کے دین کو بیچ دیا، کچھ بھی نہیں پلے ان کے، ایسے ہی ہے بس۔ اور یہ تھے بھی، ان کے جو بزرگ تھے، گولڑا شریف، موڑا شریف، ان کے جو بزرگ بھی تھے وہ بھی غوث ہی تو تھے نا، کامل ذات تو نہیں تھے۔ ابے یہ وہ ولی تھوڑی ہوتے ہیں کہ جن کو آپ اوپر جا کے یوم محشر میں کہیں گے جی میں نے پانی پلایا تھا تو اللہ کہے گا بخش دیا۔ ان کو تو آپ پورا کا پورا جگ پلا دیں تو بھی نہیں بخشے گا اللہ۔ وہ ولی کوئی اور ہیں جن کو پانی پلانے سے، پیار سے دیکھنے سے بخشش ہوتی ہے، وہ ہیں لکھ کروڑا حجاں والے، مرشد دا دیدار و باہو، میں نے لکھ کروڑا حجاں ہوں۔ جن کو دیکھ کے ذکر اللہ شروع ہو جائے، ان کو دیکھنا، ان کو پیار سے دیکھنا، ان کو پانی پلانا، ان کو کھانا کھلانا، ان کو کپڑا پہنانا، اس سے بخشش ہوتی ہے، ان سے تھوڑی ہوتی ہے بخشش۔ ان کا تو وہی حال ہے، ہم بھی ہیں بے سہارا، تم بھی ہو بے سہارا۔ ایک آدمی نے اخبار میں اشتہار دیا پاکستان میں کہ بھائی میں بندے بھرتی کر رہا ہوں تو آ جاؤ جاب کے لیے۔ تو ایک آدمی آ گیا، کہنے لگا جی کیا کام ہے؟ کہنے لگا دیکھو جی تم داتا دربار پہ جاؤ، وہاں سے لنگر میرے لیے بھی لانا اور اپنے لیے بھی لانا۔ مجھے پیسے کتنے ملیں گے؟ بھائی میرے لیے لاؤ گے نا تم، وہ تمہارا کام ہے، اور اس کا اجر کیا ہے کہ تم اپنے لیے بھی لے آنا۔ یہ ہے حال۔ ایک ندیم نے بھی لطیفہ سنایا تھا کہ اسی طرح کا ایک پیر تھا، تو لوگ ان سے کہنے لگے کہ بھئی کوئی کرامت دکھاؤ۔ اب جعلی پیر، ڈبہ پیر کے پاس، جھوٹا پیر، اس کے پاس کرامت کہاں سے آئے گی، ہے نا؟ تو اب روز جو ہے لوگ ڈیمانڈ کریں کہ کوئی کرامت دکھاؤ، کوئی کرامت دکھاؤ۔ اب آپ کو پتہ ہے نا ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے مسلمان بھی بڑے سادہ سے لوگ ہیں، بڑے آسانی سے بیوقوف بن جاتے ہیں۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ ابے ہیں تو سارے بیوقوف، چلو کوئی کرامت دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی سب کو بلا لو، لوگوں کو، سب لوگ آ گئے۔ انہوں نے کہا جی اب پیر صاحب کرامت دکھائیں گے۔ پیر صاحب نے کہا وہ جو سامنے درخت ہے نا، جی ہاں نظر آ رہا ہے، بولا ہم اس کو بلائیں گے اور وہ چل کے آئے گا۔ اور اچھا، واہ کتنی زبردست کرامت، واہ واہ۔ انہوں نے کہا جی سب دیکھو، اے درخت آ، درخت نہیں آیا۔ اے درخت ہماری طرف آ، نہیں آیا۔
تیسری دفعہ کہا اے درخت اگر تو نہیں آتا تو کیا ہوا، ہم چلے جاتے. یہ کرامت ہو. تو اس طرح کے پیر ہوں گے تو کرامتیں بھی ایسی ہوں گی. ابھی تو تم کو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ تم کو کیا عطا ہو گیا ہے. ہمیں بھی نہیں پتا تھا. وہ تو ہم سرکار کے ساتھ ایک دفعہ برمنگھم گئے. وہ جو گمگول شریف والے تھے نا، ان کا خلیفہ وہاں بیٹھا ہوا تھا. صوفی عبداللہ نام تھا اس کا، لمبا تڑنگا. تو سرکار نے فرمایا چلو ہم تم غوث الزماں کے خلیفہ سے ملاتے ہیں، صوفی عبداللہ سے. تو ہم سرکار کے ساتھ گئے ملنے کے لیے. تو جب واپس آئے تو میں نے کہا سرکار مجھے تو کچھ محسوس نہیں ہوا. سرکار نے فرمایا کیا محسوس ہوتا، یہ ان کا خلیفہ ہے لیکن یہ ذاکر قلب ہی نہیں ہے. بھائی جس غوث الزماں کے خلیفہ کے پاس ذکر قلب نہ ہو، پوری دنیا اس کے ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے اور ذکر قلب ہے نہیں اس کے پاس. اور یہاں دیکھو سرکار نے کیسی ریل پیل لگا رکھی ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی. ابے یہاں تو ہر آدمی غوث الزماں سے بڑا ہے. آج تو سرکار نے سکھ کو، ہندو کو، یہودی کو، عیسائی کو اتنی روحانیت دے دی ہے کہ اس کے سامنے یہ پیر کھڑے ہو جائیں تو کچھ بھی نہ ہو. Amra TV, the place to connect with God.